دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پٹھانوں کی ایک من پسند سوغات جسے ہم نسوار کہتے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ نسوار کو کس نے کب اور کیوں ایجاد کیا۔ دوستو انسانی تاریخ میں تمباکو کی ایجاد کے بعد اس کے مختلف انداز میں استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا سب سے قدیم استعمال بیڑی کی شکل میں تھا، جبکہ تمباکو کے پتے کو سلگا کر اس کے دھوئیں کو اندر داخل کر کے اس کا لطف اٹھایا جاتا تھا، مگر 15ویں صدی میں سگریٹ نوشی پر لگنے والی پابندی کے سبب ایک عیسائی راہب نے تمباکو کے پتوں کو پیس کر ہونٹوں میں دبا کر اس کا استعمال شروع کیا، اور اس سے بھی وہی نکوٹین کے وہی اثرات سامنے آئے جو تمباکو نوشی کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے۔ اس وقت سے لوگوں نے تمباکو کے پتوں کا استعمال بغیر دھوئیں کے بھی کرنا شروع کر دیا، مگر ماہرین صحت کے مطابق اس طرح تمباکو کے استعمال کے باعث منہ کے کینسر میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کا ذمہ دار اسی طریقے کو قرار دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ماضی میں نپولین بوناپارٹ سے لے کر موجودہ زمانے میں مایاناز انسان اس کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں اگر نسوار پٹھانوں کی من پسند ہے تو کراچی والوں میں یہی تمباکو گٹکے کی شکل میں لینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ گٹکے کے مضر اثرات کے سبب حکومت سندھ کی جانب سے اس کی خرید و فروخت پر پابندی ہے، مگر اس کے باوجود کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کا استعمال نہ کیا جاتا ہو اور لوگوں کے منہ میں یہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح نسوار کی خرید و فروخت کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، مگر اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ میسر نہ ہو۔ دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ نسوار ہے کیا۔ دوستو نسوار تمباکو کے پتوں کی بنی ہوئی ایک ہلکی نشہ آور چیز ہے جو کہ چونا، راکھ اور ایک خاص قسم کی گوند کو ایک خاص طریقے سے پیس کر تیار کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں، جن میں سبز نسوار، کالی نسوار اور سرخ نسوار مشہور ہے۔ سبز اور کالی نسوار کو ہونٹوں کے نیچے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سرخ نسوار کو سونگھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کو ماڈرن نسوار یا چائنا کی نسوار بھی کہا جاتا ہے، یا پھر عام طور پر تکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے تکیے سے مشابہ ہوتی ہے جو کہ ایک باریک کپڑے نما ٹیشو پیپر میں پیک ہوتی ہے۔ اس کو بھی منہ میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ نسوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نپولین بھی استعمال کرتے تھے۔ عام طور پر نسوار کے استعمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ پٹھان کرتے ہیں، اور ویسے بھی بنوں کی نسوار سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اب ہم آپ کو گٹکے کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ گٹکا استعمال کرنے والوں میں کراچی سر فہرست ہے، اور دنیا بھر میں گٹکا استعمال کرنے والے شہروں میں کراچی کا 5واں نمبر ہے، جہاں ہر 5واں فرد اس کے استعمال کا عادی ہے۔ گٹکا در حقیقت ایک مسالہ ہوتا ہے جس میں جوتری، الائچی، چھالیا، پستہ، کتھا اور تمباکو کے پتے اور مصنوعی خوشبو اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے والے ایک تھیلی کے اندر ڈال کر اس کو رکھ لیتے ہیں اور بوقت ضرورت پان کی طرح منہ میں ڈال کر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی پیک کو جگہ جگہ تھوکتے نظر آتے ہیں۔ اب ہم آپ کو نسوار اور گٹکے میں یکسانیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان دونوں میں اس حوالے سے یکسانیت پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں تمباکو کے پتے موجود ہوتے ہیں، جس کے سبب نکوٹین جسم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے عادی افراد تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی طرح ہی اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو استعمال کرنے والے جگہ بے جگہ اس کو تھوکنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مضر صحت ہوتی ہیں، اور ان کے استعمال کرنے والوں کو منہ کے کینسر کے خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔